من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسانها صدق عليا قابل قدر سادات و مومنین و مومنات جناب توصیف رضوی صاحب کے دولت خانہ آج کی سالانہ مجلس حسین علیہ السلام کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے ضرورت علی 5 مجالس تک پڑھ چکے ہیں اس عنوان پر اور یہ 6ٹھی مجلس ہے ضرورت علی کے عنوان پر۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں توصیف رضوی صاحب بیگم صاحبہ کا، رضوی فیملی کا، مومنین و مومنات کا جنہوں نے اس مجلس کو کامیاب بنایا ہے۔ اللہ کریم بانیان مجلس کو، حضار محترم کو اجر جزیل مرحمت حوائج شریعہ پوری ہوں اور اس ذکر پاک کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت۔ ضرورت علی کے عنوان پر یہ ہماری 6ٹھی تقریر ہے۔ اس سے پہلے ہم 5 تقریر کر چکے ہیں۔ آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ضرورت کعبے کو بھی ہے تاکہ وہ بت خانے سے قبلہ بنے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہ تو ہمت تھی نہ کسی کو آتھورائزیشن تھی کہ وہ بت توڑے۔ بت اس نے توڑنے تھے جو کبھی بت پرست نہ رہا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ذا قدم کا علی عضدی یا علی، اپنا قدم میرے کندھوں پہ رکھ یا علی۔ ایسے کو بھی چاہیے تھا کہ جو قدم رکھ لے رسول کے کندھے پر اور توہین بھی نہ ہو، کہ سوائے علی و حسنین کے کوئی نہیں ہے کہ جو قدم بھی رکھ لیتے ہیں اور احترام میں بھی فرق نہیں آتا۔ حالت نماز میں حسن و حسین قدم رکھ لے یا بت توڑتے وقت مولا کائنات قدم۔ اور یہی منزل تفاخر پر مولا نے فرمایا تھا جب پہلی دوسری تیسری سیڑھی کو کراس کر کے مولا بیٹھے تھے 4تھی پر، تو کانسپیریسی شروع ہوئی تھی، نجوہ شروع ہوا اور نجوے والوں نے کہا، سرکار نے پوچھا کیا پریشانی ہے، تو انہوں نے کہا جو پہلے صاحب آئے تھے وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھے تھے، جو دوسرے آئے تھے وہ اس کے اور نیچے، جو تیسرے آئے تھے اور نیچے بیٹھے تھے۔ سرکار نے برجستہ ایک بات کہی، اس کے بعد سیڑھی ہی کہاں ہے؟ یہ حضرت کا طریقہ تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ما ہؤلاء الخشب وذات قدمی ہاتین علی کتف رسول اللہ، ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے، میں تو وہ ہوں جس نے اپنے قدم دوش رسالت تو ضرورت ہے کعبے کو علی کی کہ وہ بت خانے سے اپنا اسٹیٹس چینج کر کے قبلہ بنے۔ علی ہے بت شکن، اسی وجہ سے مولا علی نے بتوں کو توڑا ہے اور کوئی توڑ نہیں سکا۔ اور یہی عجیب بات ہے کہ 2 ہی نشانیاں ہیں کعبے کے اراؤنڈ،
انہیں کوئی مٹا نہیں سکا، یا کوئی رکن یمانی والا وہ نشان نہیں مٹا سکا، اور یا کوئی بھی مقام ابراہیم والا وہ قدموں کے نشان والا مقام نہیں مٹا سکا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے جنت المعلیٰ گرا دیا، جنہوں نے جنت البقیع کو گرا دیا، جنہوں نے حضور کی اکلوتی بیٹی کی قبر کا نشان تک ختم کر دیا، ائمہ بقیع کے قبروں کے نشان اور روزے مٹا دیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نشان باقی رہے؟ انہوں نے کیا کوشش نہیں کی ہے؟ وہ تو کوشش ہر سال کرتے ہیں کہ اب کے حاجی آئے تو نہ دیکھیں مولا علی کی ماں کہاں سے داخل ہوئی تھی، مگر قدرت کی منشا یہ ہے دو نشان یہ مٹا نہیں سکے، مولد رسول بھی مٹا دیں۔ اب آپ کہے تھے مولد رسول نہیں تھا، رسول جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی انہوں نے مٹا دی، تو یہ دو جگہیں نہیں مٹا سکے، نہ تو نشان ولادت علی مٹا سکے رکن یمانی والا، نہ وہ دو قدموں کے نشان خلیل اللہ والے مٹا سکے۔ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ بت پرستوں میں ہمت کہاں ہے، بت شکنوں کے نشان میں۔ نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی، دن قبر کے باہر، دن قبر کے اندر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ آپ حضرات اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہ بت بڑے پرانے تھے، یہ نئے نہیں تھے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ حضرت ابراہیم کے دور میں جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے رکھے تھے۔ تو میں اگر یہ جملہ کہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ کا نعرہ بھی لگتا رہا، کلمہ بھی پڑھا جاتا رہا، اور خانہ کعبہ بت خانہ بنا رہا، پھر اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جاتا رہا، پھر بھی خانہ کعبہ بت خانہ رہا، عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ بھی آ گیا اور یہ بت خانہ رہا، معاف کر دینا محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جاتا رہا اور یہ بت خانہ رہا، تو اس کا اسٹیٹس بدلا کب ہے؟ جب علی اور ولی اللہ آ گئے۔ اب دو حدیثیں بھی ذرا نوٹ فرما لیں، شیعہ اور سنی دونوں نے لکھی ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا جو دل ہے اللہ کا عرش، اس لیے مومن کی توہین نہیں کرنی جو آج کل روٹین بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ عرش گرانے کے برابر ہے۔ اللہ کے عرش گرانے کا جتنا گناہ ہے اتنا گناہ مومن کے دل کے دکھانے کا ہے۔ دوسری حدیث، قلب المؤمن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لا یسعنی سمائی ولا ارضی، پوری کائنات میں مل کر ساری کائنات چاہے تو میں وہاں نہیں سماتا ہوں، بل یسعنی قلب عبدی المؤمن، جو میں کہاں نہیں سماتا ہوں، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مومن کا دل ہو گیا اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر کا قانون یہ ہے، توجہ رہے، ضرورت علی ذہن میں رہے، اللہ کے گھر کا قانون یہ ہے، لاکھ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے رہو، لاکھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے رہو، لاکھ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے رہو، لاکھ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے رہو، لاکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو، یہ اللہ کا گھر بت خانہ رہے گا، یہ اللہ کا گھر تب بنے گا جب علی اور ولی اللہ داخل ہو۔ کعبہ بھی بتوں سے پاک ہوا علی اور ولی اللہ کی وجہ سے، دل بھی پاک ہوگا بت پرستی سے علی اور ولی اللہ۔ تو یہ بھی ایک منزل فکر ہے کہ کہاں کہاں ہمیں علی کی ضرورت ہے۔ خود خانہ کعبہ کو علی کی ضرورت ہے۔ قرآن کے جو یہ اعراب ہے، مشہور تو باتیں بہت غلط ہیں، آج دن کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا،
کہ لوگوں کے بارے میں غلط مشہور ہے فلاں صاحب کاتب تھے. کاتب مولا کائنات تھے، ان کے علاوہ کوئی کاتب نہیں تھا. کاتب وہی مولا کائنات تھے. جب مولا کائنات جیسا کاتب موجود ہے تو انہیں چھوڑ کر کسی فاسق و فاجر کو تھوڑی کہیں گے. اس لیے کہ مومن کا کنٹریکٹ ہو تو اس میں قرآن کہتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. آپ کا لین دین ہو $500 کا تو قرآن کہتا ہے کہ عادل لکھے. تو جب بندوں کے معاملات فاسق نہیں لکھ سکتا، اللہ رسول کے معاملات کو کسی فاسق نے کیسے لکھا؟ یہ تو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، نیگیٹو جو پراپیگنڈے ہیں دولتوں کی طاقت پر اور پراپیگنڈوں کی طاقت پر مولا علی کے مقابل پہ لوگوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں. حقیقت امر تو یہ ہے کہ ابو الاسد دوولی حضرت کے ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے. حضرت نے کسی کام سے بھیجا تھا کوئی سودا سلف خرید کرنے کے لیے. واپس آئے تو روتے ہوئے آئے. کہا ماذا یبکی کا یا ابو الاسد الدولی، کس شے نے رلایا ہے؟ کہ سرکار مولا کائنات سے کہا کیا کریں، لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں بازار میں. آپ نے کہا فکر نہ کرو، آج میں تمہیں ایسا پرنسپل لکھواؤں گا عربی کی گرامر کا کہ رہتی دنیا تک پھر کوئی قرآن غلط نہیں پڑھے گا. اور حضرت نے دی گرامر. یہ علم صرف علم النحو کے جو موجد ہیں بانی ہیں وہ مولا کائنات ہے. تو ایک جملے کی قدر کرنا اور اس کو سارا سنبھال کے رکھنا. قرآن کو بھی علی کی ضرورت ہے ورنہ وہ غلط پڑھا جاتا رہے گا. صحیح پڑھنا ہے تو ناطق قرآن کی ضرورت ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت کعبے کو بھی ہے. حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت خود قرآن کو بھی ہے. حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت خود رسول کو بھی ہے. اس لیے کہ رسول بچتے نہیں ہیں اگر بھائی نہ سوئے بستر پر. حضور یہ جانتے ہیں کہ حضور کو دیکھیں گے تو وہ مار دیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو نہیں ماریں گے. تو ایک بات طے ہو گئی، حضور کی جان کی حفاظت کے لیے علی کی ضرورت ہے. خواہ وہ ایک شب میں سوئے یا 1050 شب میں بابا کے کہنے پر سوئے. حضرت ابو طالب کی وادی میں وہ جو ویلی میں سوئے ہیں 1050 رات سوئے ہیں علی، کیونکہ 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں ابو طالب اپنے بیٹے کو سلاتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو ہٹاتے ہیں. اس لیے کہ اگر قتل ہو تو میرا بیٹا ہو، میرا نبی قتل نہ ہو. اللہ کی ذات نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ تم نے نیک نیتی سے اپنے بیٹے کو سلایا ہے کہ قتل ہو تو یہ ہو، دنیا ترستی رہے گی. 84 جنگوں میں یہی قتل کرے گا، اسے کوئی قتل نہیں کرے گا. تو حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت ہے نبی کو، نبوت کو، کہ نبی بچے، نبی کی حفاظت ہو. آپ یہ غور فرمائیے کہ پبلکلی جو نبی نے ایک دن سلا دیا اپنے بھائی کو، اس میں ایک یہ بھی مسئلہ سمجھایا ہے امت مسلمہ کو کہ اگر محمد رسول اللہ کی جان کو بھی خطرہ ہو تو نجات دہندہ کا نام علی بن ابی طالب. اگر پیغمبر کی جان کو بھی خطرہ ہے تو بچانے والے کا نام علی بن ابی طالب ہے. تو امت کو بھی اگر خطرہ ہو تو نجات دہندہ علی کو تلاش کرے، انہیں تلاش نہ کرے تو یہ کہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. تھکا دیا ہے بڑی زیادہ مجھ سے کر کے ذرا تو حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت حضور کو بھی ضرورت ہے.
ہمارے خطبہ گفتگو کرتے ہیں حضور کا جو خاندان لے کے جانا تھا تو سوائے علی کے کوئی نہیں لے کے گئے. 3 تو فاطمہ تھی، فواطم 3 تھی فاطمہ جن کو لے کے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور میں ہمت نہ تھی کہ اکیلا بیویوں کے ساتھ جائے اور اسے کوئی کچھ کہہ نہ سکے، اس لیے کہ جو پہلو میں رو رہے ہو وہ خاندان کی حفاظت کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں، حضرت علی کی ضرورت خاندان نبی کو بھی ہے. نبی کا خاندان گیا ہے، نبی کے رشتہ دار گئے ہیں، وہ بیویاں ہی بیویاں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ گئی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسپائس چھوڑ دیے تھے، جواسیس انہوں نے چھوڑ دیے تھے کہ جاسوس جا کے چیک کریں کہ وہ کس راستے سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ کتنے مرد ہیں، کتنا اسلحہ اس کے ساتھ ہے. ناکہ پہ ایک جاسوس سوار تھا اور وہ اتر رہا تھا پہاڑی سے اترتا ہوا دیکھا. اس نے کچھ نہیں کہا، نہ وہ سسپیشیس ہوا. اسے بغیر کسی انیشیٹو کے مولا علی نے فرمایا انہیں بتا دینا علی اکیلا تھا، ہاتھ خالی تھا، خاندان پیغمبر کی بیویوں کو لے کے جا رہا تھا، روٹین میں سے جا رہا تھا اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہتا جاتا تھا میرے بھائی کے کسی دشمن میں ہمت ہو میرا راستہ روک کے دے. یہ ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مولا علی کی ضرورت خود نبوت کو بھی ہے، خاندان نبوت کو بھی ہے، نبی کے خاندان کو بھی ضرورت ہے تاکہ وہ پہنچ جائیں. مکے کا پورا محاذ فتح کیا ہے مولا کائنات نے. دیکھیے ابھی تو بالغ نہیں ہے مولا علی، ابھی بالغ نہیں ہے اور دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے اور اس میں کھانا دیا جا رہا ہے ابو طالب کی طرف سے اور دونوں باپ بیٹا سپر بن کے کھڑے ہیں دائیں بائیں حضور کے. کوئی اور تو وہاں ہے نہیں، کوئی مشرف اسلام ہے نہیں. میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا جنہوں نے اسلام کا پہلا جلسہ اسپانسر کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے اور جو 60 سال کے بعد کنورٹ ہوئے ہیں وہ مسلمان. تو یہاں مولا علی کی ضرورت جو دعوت ذوالعشیرہ میں آ رہی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اگر میں یہ بات کہوں مولا علی کی ضرورت عشیر میں بھی ہے، مولا علی کی ضرورت غدیر میں بھی ہے. اور اگر میں کہوں اسلام کی 2 ہی بریکٹیں ہیں، آغاز ہوتا ہے عشیر سے، انجام ہوتا ہے غدیر سے. عشیر کا میدان بھی علی نے جیتا، غدیر کا میدان بھی علی نے جیتا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر دیوار میں تولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو مولا علی علیہ السلام کی جو ضرورت ہے وہ مکے کو بھی ہے، مولا علی کی ضرورت مدینے کو بھی ہے. مکے میں اگر مولا علی نہ ہو تو حضور کا راستہ کوئی صاف نہیں کر سکتا عبادت کا. بیت اللہ جانے کا راستہ روک دیا گیا ہے. علی ہے جنہوں نے صاف کیا ہے، علی ہے جنہوں نے بچوں کو مارا بھی ہے، بچوں کو پٹاخا بھی ہے، کسی کی کوہنی توڑی ہے، کسی کی گردن مروڑی ہے، کسی کا ٹخنا توڑا ہے، کسی کو آسمان کی طرف پٹاخا ہے، کسی کو زمین پر دے مارا ہے. یہ لوگ کم از کم 40 جنگوں میں جب علی کے مقابل پہ آتے تھے تو یہ کہہ کے آتے تھے جا کاسر العظام. علی کے یہ 2 لقب یاد رکھنا. بتوں کو توڑنے والے کو کہتے ہیں کاسر الاسنام. یہ نہیں کہتے تھے، بت پرست کہتے تھے جا کاسر الاسنام. وہ بتوں کا توڑنے والا آ گیا اور جنہوں نے ہڈیاں توڑوائی تھی یہ میدان جنگ میں کہتے تھے بھاگو بھاگو جا کاسر العظام.
تو مولا کی ضرورت تو سب کو ہی ہے، حضور کو عبادت کے لیے ضرورت ہے، اور حضور اگر نہ ہو تو جماعت کی نماز 7 سال تک، حضرت اگر نہ ہو علی علیہ السلام تو حضور 7 سال تک نماز کس کو پڑھائیں گے؟ اس لیے کہ سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے، سوائے علی مرتضیٰ کے، کوئی اور تو ظاہری طور پہ اظہار اسلام کرتا نہیں ہے۔ یہ دو ہی ہیں جو ظاہری طور پہ 7 سال مسلسل اکیلے مردوں میں سے نماز پڑھی ہے مولا کائنات نے۔ تو جہاں جہاں پر جماعت والے ہیں انہیں تو علی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو جماعت کا سلیقہ ہی علی نے سکھایا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت عبادت میں بھی پڑ رہی ہے، حضرت علی کی ضرورت اسپانسر کرنے میں بھی پڑ رہی ہے۔ حضرت علی نے 3 مرتبہ کہا آنا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا آنا یا رسول اللہ۔ پہلا جملہ ہسٹری کے اندر یا رسول اللہ کا جس ہستی نے کہا ہے اس کا نام علی ہے۔ بھیا حسان ابن ثابت کو تو ابھی ہوش بھی نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، تب سے علی کہہ رہے یا رسول اللہ۔ مطلب ہمارے پہلا جملہ کہا یا رسول انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ جب کہا ایکم یواظرنی فی ھذا الامر یکون اخی و ولی و وصی و خلیفتی، تم میں سے کون ہے جو میری نبوت کا بوجھ میرے ساتھ بٹائے؟ وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی ولی ہوگا، وہی اخی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ تو پتہ چلا دعوت ذوالعشیرہ میں خلافت بھی بچ گئی، وصایت بھی بچ گئی، ولایت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ خلافتیں انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ ولی کہاں سے بنے؟ امام کہاں سے بنے؟ علی تو پہلے دن سارے عہدے لے گئے ہیں دعوت ذوالعشیرہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا انا یا رسول اللہ، اور حضرت پیغمبر اکرم نے کہا کم از کم 1000 دفعہ۔ میں نے 1000 لکھے تھے، اس کے بعد لکھ نہیں سکا ہوں، وقت نہیں ملا۔ کوئی 15 سال پہلے 1000 لکھے تھے، 1000 حدیثیں لکھی تھی اپنی نوٹ بک میں، جن میں مولا رسول نے مولا علی کو یا علی کہہ کے پکارا۔ 1000 تو میری نوٹ بک میں ہے تو بہت زیادہ، تو یہ 1000 تو کم از کم ہمارے پاس ہے 1000 یا علی۔ ادھر 3 مرتبہ ہے یا رسول اللہ، تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو یا علی کہتا ہے وہ نبی کا نام لگاتا ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کا نام اور سن کر علی کے نام کو مہکیں گے دیر تک، سن کر علی کے نام کو مہکیں گے دیر تک۔ بغض و حسد کے محل نکالو تو کان سے، بغض و حسد کے محل نکالو تو کان سے۔ آج کل ماشاءاللہ یہ آپ کے اندر بھی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے۔ ہاں آپ کے اندر کہ اذان میں علی ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیے سوشل میڈیا بھر پڑا ہے، آپ کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہوئے کہ اذان میں علی ولی اللہ کو نہ کہا جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بعض نے تو حرام لکھا ہے سوشل میڈیا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ میں سے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک چھوٹا سا جواب دیا، آج تک اس کا جواب تو دے نہیں سکے سارے مل کر۔ میں نے جواب یہ دیا کہ قرآن میں آیت ہے سورہ براءت میں، جب پوچھا علی بن الحسین سے، زین العابدین علیہ السلام سے، کہ آپ کے جد علی کا نام اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا ہے تو صحیح، تمہیں معلوم نہیں؟ کہاں ہے؟ فرمایا ما قرأت هذه الآية في سورة البراءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله۔ تم نے یہ تیسری آیت سورہ براءت کی نہیں پڑھی جہاں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اذان ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور رسول کی طرف سے۔ أين اسم جدك في هذه الآية؟ جب رسول اللہ راوی نے کہا رسول کے بیٹے اس آیت میں آپ کے
میں مراجع کا وکیل بھی ہوں، نمائندہ بھی ہوں، ان کا حوضے کار بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، پڑھانے والا بھی ہوں حوضے میں. بالکل انہوں نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قصد قربت سے پڑھیں. ہمارا شیعوں کا ہر عمل ہوتا ہی قربت اللہ ہے. ہم قصد قربت ہی سے پڑھیں گے. انہوں نے کہا جز سمجھ کے نہ پڑھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کنٹروورسی میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں جز سمجھ کے بالکل نہیں پڑھوں گا. مگر میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے جز کل کی بحث میں اس لیے نہیں جانا ہے. امام سجاد بتا گئے ہیں اذان ہی علی. بھیا جب اذان ہی علی ہے تو یہ سوال کیوں ہوگا کہ اذان میں علی ہے کہ نہیں؟ امام نے کہا اذان ہی علی ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے، بے شک جز نہ سمجھے، ہم نہیں سمجھیں گے. میں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں نا کہ اذان جز ایمان ہے، میرا مولا کل ایمان ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کہاں کہاں ضرورت ہے، کہاں کہاں مولا علی کی ضرورت ہے. ضرورت علی کی ٹیریٹری اتنی طویل و عریض ہے کہ دنیا قیامت تک لکھنے لگ جائے علی کی ضرورت کا چیپٹر پورا نہیں ہو سکتا. مولا علی علیہ السلام وہ مولا ہے کہ جنہوں نے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کیا ہے. دشمن آیا ہے تو اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے. اگر اس نے 70 مرتبہ بلایا ہے مسئلے حل کرانے کے لیے تو آپ نے 70 ہی مرتبہ مسئلے حل کیے ہیں. اور اس نے بھی آنسٹی سے 70 ہی مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. نہیں ذرا جذبات میں آئیں، تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا جذبات میں نہ آئیں، کیونکہ جو طریقہ ہمارا ہے ہم ایسا درس دے رہے ہیں، ایسی ضربیں لگا رہے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ ختم نہیں ہو. یہ اصل ضربیں ہیں جو اب لگ رہی ہے. دیکھیے یہاں ایک بات سن لیں اور اسی پہ میں آج کی تقریر ختم کر دیتا ہوں. علی کی ضرورت ہمیں کیوں؟ ہمیں ٹھیک ہے قصد قربت صحیح، جز میں صحیح، میرا یہ ایمان ہے ہمیں علی کی ضرورت ہے اذان، ہمیں علی کی ضرورت ہے کلمے، ہمیں علی کی ضرورت ہے اقامت میں. کیوں؟ اس لیے دو چیزیں میں تو یہ سمجھتا ہوں. کیسے پتا چلے کہ یہ اذان نامکمل اسلام والی ہے یا مکمل اسلام والی ہے؟ جب غدیر والے مولا کا ذکر ہی نہیں کیا تو تکمیل اسلام والی اذان تھوڑی. علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے. اور ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے. پڑھو نہج البلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، پڑھو نہج البلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر علی کا ذکر سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. اللہ کریم رضوی فیملی کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے. آپ حضار محترم کی حوائج میں پوری ہو. رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے داعش کا خاتمہ کرے جیسے حلب اور رقہ ماشاءاللہ کل آزاد. عراق اور شام سے وجود مٹ گیا ہے داعش اللہ کے فضل سے. تو کامیابی ہو رہی ہے، زیارتوں کے راستے کھل رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ حسین بن علی کی جو زیارت ہے، میں نے ایک روایت عجیب دیکھی. من مشى الى قبر الحسین، جو حسین بن علی کی قبر کی طرف چل کے جائے، لکل قدم 1000 حج و1000 عمرہ، ہر قدم پر اللہ 10,000 حج دیتا ہے. ثواب نہیں، حج دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ثواب، ثواب کا لفظ نہیں، 1000 حج اس کو مل جاتا ہے ایک قدم کے عوض. 1000 عمرہ اس کو مل جاتا ہے ایک قدم کے عوض. 1000 گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے ایک قدم کے عوض.
1000 نیکی لکھی جاتی ہے ایک قدم کے عوض. جس کے ظاہر کے ایک قدم کے عوض میں 1000 حج ہوتے. اس کی اپنی قربانی کا کیا مطلب؟ قدر کریں زیارت الحسین. پہلی مرتبہ میں نے اردو کی زمین میں یہ روایت نقل کی تھی. آج میں کینیڈا میں، آج میں یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے روضہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے بزرگ دوست اور محقق معاصر اور خطیب توانا اور خطیب منفرد تقریباً عربی اور اردو میں خطاب کرنے والے علامہ شیخ مرتضیٰ قزوینی، علامہ شیخ مرتضیٰ، یہ وہ شیخ ہیں کہ جو جب خطاب کرتے ہیں تو روڈز بلاک ہو جاتی. روضہ عباس میں یہ تقریر کر رہے تھے اور شیخ مرتضیٰ شاہرودی، معاف کرنا، شیخ مرتضیٰ شاہرودی، انہوں نے یہ کہا تھا. ان سے میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت سنی، آج میں ہدیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا زیارت 40 ایک مرتبہ کرنے کا ثواب 3 لاکھ حج کے برابر. ایک مگر اس میں الفاظ ہیں محقاً بمعرفت، حق معرفت کے ساتھ زیارت کریں، فیشن بنا کے نہیں. معرفت کا حق، ایثار حسین پہ بھی نظر ہو، حسین کے کاز پہ بھی نظر ہو. جس مقصد کے لیے میرے مولا نکلے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ بھی پیش نظر ہو، اصلاح امت بھی پیش نظر ہو. پھر بندہ محقاً بمعرفت، معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے اگر 40 میں ایک زیارت کر لے تو 3 لاکھ حج مقبول کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے. آپ نے جب جانا دیکھیے اس مجلس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے، آپ کے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے، روڈ پہ آپ کو دیکھنے والا کہے گا کہ آپ کسی کنڈولینس کے سیشن سے آئے، کیونکہ آپ سے خوشبو آتی ہے سیشن سے. اگر آپ امام حسین کی زیارت پہ گئے ہیں اور سارا سال امام حسین کی گفتار و کردار کی خوشبو نہیں آ رہی تو سمجھے زیارت قبول نہیں. آپ پر حسینیت کی چھاپ ہونی چاہیے، آپ پر غریب زہرا کے کریکٹر کی اسٹیمپ لگ جانی چاہیے. آپ کے جوان چلیں تو علی اکبر کا پرتو بن کے چلیں، آپ کے نوخیز چلیں تو قاسم ابن حسن کا پرتو بن کے چلیں، آپ کے بچے روڈز میں چلیں تو اور محمد کا سایہ بن کے چلیں، ہمارے بزرگ چلیں تو حبیب بن کے چلیں، مسلم بن کے چلیں. اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. بس طویل رحمت نہیں، میں نے 5 جملے جلدی جلدی کہنے ہیں. اس معصومہ کے جو اپنے بابا کے سینے کے علاوہ سو نہیں سکتے. دیکھیے مصیبتیں مولا علی کی بیٹیوں پر بھی بہت نازل ہوئی، مصیبتیں مولا حسین کی بچیوں پر بھی آئی، مگر فرق اگر مولا علی کی بیٹیوں پر مصیبتیں زیادہ تھیں تو ان کی عمریں بھی بڑی تھیں. ارمان اس بات کا ہے حسین ابن علی کی بچیوں کی عمریں چھوٹی تھیں، مسائب. یہ بچی ٹھیک 3.5 سال کی تھی کربلا میں. اس بچی کی عمر 3.5 سال. جب یہ بچی شہید ہوئی زندان میں 1 سال کے بعد تو یہ بچی 4.5 سال کی تھی. اس بچی کے دکھ، رنج، علم، محن، مصیبتیں بڑے منفرد ہیں. یہ کائنات کی واحد بچی ہے جس نے باپ کی لاش پہ تعزیانے کھائے ہیں. یہ کائنات کی واحد بچی ہے جس نے باپ کی لاش کے قریب تماچے کھائے ہیں. یہ کائنات کی واحد بچی ہے کہ جسے میرے عزیزوں اتنا مارا گیا. میں ابھی بچی کے بیان پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بچی کو کتنا مارا گیا. بلکہ میں نے ایک جملہ
न्यू जर्सी के जुलूस में कहा था, अपनी तकरीर से मुस्तार ले रहा हूँ। इस बच्ची ने कुछ सवाल किए हैं शाम में अपने भाई से। बच्ची कहती है भैया हमारे यहाँ तो पानी की बारिश होती है, मुल्क के शाम में पत्थरों की बारिश होती है। भाई सजाद ये लोग हमें पत्थर मार के हंसते क्यों? भाई सजाद इतने लोग हमें पत्थर मार रहे हैं, क्या इनकी अपनी कोई औलाद नहीं? एक सवाल ऐसा किया कि आबिद बीमार का खून बढ़े। तो सवाल ये था, बल्कि ये डिमांड थी बीवी की। बीवी कहती है कि भाई शिमर से कह ये मेरे मुंह पे ताजियाने मार रहा है, इससे कह तमाचे मार ले, ताजियाना न मारे। इसलिए कि इस ताजियाने में लोहा है। मैं दारेन कुर्बान कर दूं बीबी आपके मोहब्बत में। बहुत तवील रहमत नहीं देनी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है मेरा। ये वो बच्ची है जिसने बाप के कातिल से कहा था शिमर से सारी बीवियों को ले जा, मुझे करबला में छोड़ दे ताकि मैं अपने बाबा के कटे हुए गले पे पानी डाल सकूं, मैं अपने बाबा के लिए तजवीज़ और तकबीर का सबब कर सकूं। जब कोई काफिला आएगा चौराहे पे खड़ी हो जाऊंगी, अबू ज़र सहाबी की बेटी की तरह कहूंगी काफिले वालों एक अल्लाह रासी मारा गया। अल्लाह अकबर। ये वो बच्ची है जो पुश्ते नाका से गिर गई थी। ये वो बच्ची है कि जिसे उम्मे हबीबा ने कहा था मैं खाना देती हूँ, दाने देती हूँ, पानी देती हूँ, मेरे लिए दुआ कर। बीबी ज़ैनब ने कहा बेटी दुआ कर। पहली दुआ ये है अल्लाह इस तरह किसी का घर बर्बाद न करे जिस तरह तुम्हारा घर उजड़ गया। दूसरी दुआ ये है अल्लाह मुझे मदीना ले जाए। तीसरी दुआ ये मदीना में मेरी एक आकाज़ादी रहती है, मैं अपनी आकाज़ादी से मिलूं। जनाब ज़ैनब ने कहा बच्ची दुआ न करना। पूछा तेरी आकाज़ादी कौन है? कहा अलामान वल हफीज, तू भी शरीफ खानदान की होगी। मेरी आकाज़ादी के तो 18 भाई हैं, उसका नाम कूफा के बाजार में कैसे ले? ये वो बच्ची है जो जिंदान में बाबा का सर मांगती। बस मैं खत्म कर रहा हूं मजलिस। बैन लिखे हैं साहिब रियाज ने, साहिब रियाज ने कुछ बैन लिखे हैं, तकरीबन 18 बैन मैंने जमा किए। उनमें से मैं 4 या 5 पढ़ के इजाजत चाहता हूं। जब सर मिल गया ना बच्ची को, सर जब मिल गया मुद्दत के प्यासे होठों, बच्ची ने अपने बाबा के प्यासे होठों पे रखा और बीबी ने बैन शुरू की। पहला बैन बच्ची ने ये किया मन कता वरीदक या बता, बाबा ये बता तेरी रगे किसने काटी? मन खजा बालियतक बिदमिक या बता, बाबा ये बता तेरी दाढ़ी को खून का खिजाब किसने लगाया? मन आए तबरी पीछे गारे सिंधी, बाबा मुझे बचपन में यतीम किसने किया? बाबा जो तूने ईद के दिन पहनाए थे शिमर जुल्म से ले गया। बाबा तेरे बाद मैं मिट्टियों में सोती हूँ, बाबा तेरे बाद तमाचे खाए, ताज़ियाने खाए। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस खत्म कर रहा हूँ मेरे अजीजों। फारसी मुअर्रिख ने 2 बैन लिखे हैं, 2 बैन कयामत के बैन। एक तो ये है बाबा दुख्तरान शामी बर तकिया कालीन मखमली सर गुजारन व तकिया बिस्तर दुख्तर संग जिंदान या दीवार जिंदान। बाबा शाम के रईसों की बच्चियां मखमली तकियों पे सर रखते हैं और तेरी बेटी का तकिया या पत्थर है या शाम की दीवार। अल्लाह अकबर। एक बैन और है, इससे आगे मैं नहीं
ٹائم ہو چکا ہے، آخری جملہ سنے اور مجھے اجازت دے۔ عزیزوں ایک بین بڑا عجیب ہے، اے پدر مہربانم شکستہ شدے استخوانم، بابا مجھے اتنا مارا ہے ظالموں نے، میری پسلیاں ٹیڑھی ہو گئی، میری پسلیاں ٹیڑھی ہو گئی۔